نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا حدیث کا بیان عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ از آخر کی گھاٹی میں اترے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیوار کو قبلہ بنا کر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور ہم آپ کے پیچھے تھے۔ اتنے میں بکری کا ایک بچہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرنے لگا تو آپ اسے دفع کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کا پیٹ دیوار میں چپک گیا، وہ سامنے سے نہ جا سکا۔ آخر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سے ہو کر چلا گیا۔ مہذب نے اسی کے ہم معنی حدیث ذکر کی۔ وضاحت: مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک بکری کا بچہ آپ کے سامنے سے گزرنے لگا تو آپ اسے دور کرنے لگے۔ الشیخ عمر فاروق سعیدی حفظ اللہ۔ فوائد و مسائل: نمازی کو چاہیے کہ اپنی نماز کی حفاظت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے بچے کا گزرنا بھی گوارا نہیں فرمایا۔ بکری کا وہ بچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سے یعنی مقتدیوں کے آگے سے گزر گیا، کیونکہ مقتدیوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سترہ تھے۔ مولانا عطا اللہ ساجد حفظ اللہ۔ فوائد و مسائل: نمازی کے سامنے سے جو چیز گزرنے لگے اس کو ممکن حد تک روکنے کا بیان۔ حسن ارنی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ان چیزوں کا ذکر ہوا جو نماز کو توڑ دیتی ہیں۔ لوگوں نے کتے، گدھے اور عورت کا ذکر کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا، تم لوگ بکری کے بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو بکری کا ایک بچہ آپ کے سامنے سے گزرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے قبلہ کی طرف بڑھے۔ فوائد و مسائل: نمازی کو چاہیے کہ سامنے سے کسی بھی چیز کو نہ گزرنے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے آگے بڑھ گئے کہ آگے سے گزرنے کا راستہ کم ہو جائے اور میمنہ پیچھے سے گزر جائے۔ یہ روایت بعض حضرات کے نزدیک صحیح ہے۔